ہمیں خوشی ہے کہ آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہماری چھوٹے سے پڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس ورثہ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان میں جس میں آپ نے پیدا ہونا تھا سب اچھی باتیں جمع کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ آپ کی پیدائش سے صدیوں پہلے شروع ہو گیا تھا۔ کتاب چشمہ زمزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے نسل کے لیے دعاؤں کے متعلق بتایا تھا۔ یہ دعائیں آپ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے مانگی گئی تھی۔ پھر کتاب اصحاب فیل میں آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری دنیا کی توجہ مکہ مکرمہ کی طرف لا رہا تھا اور کل دنیا کی آبادی میں سب سے خاندان قریش اور بنی ہاشم کی فضیلت بتا رہا تھا۔ پھر ہم نے کتاب پیاری مخلوق بھی پیش کی جس میں لکھا تھا کہ یہ دنیا میں ساری مخلوق میں سب سے پیارے انسان ہمارے آقا ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں میں سے ہی نہیں بہترین بلکہ سارے انبیاء سے بھی بہترین ہے۔ یہ کتاب انبیاء کے موضوع پر پڑھ چکے ہیں۔ پھر امن کا گہوار مکہ مکرمہ کتاب میں آپ کی پیدائش کے زمانے کے واقعات آپ کے علم میں آئے اور اس شہر کا تعارف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ انسانی جوہرات کا خزانہ پڑھ کر آپ کو علم ہوا کہ آپ کے خاندان میں نسلوں سے اچھی صفات پیدا ہو رہی ہیں اور آپ میں اعلیٰ ترین صورتوں میں سے جمع ہو گئی ہیں۔ اب ہم آپ کے پیارے آقا کی پیدائش، رضاعت اور ابتدائی بچپن کے حالات سناتے ہیں۔ یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ مکرمہ کی حفاظت کے لیے۔ تو دوستو، آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے خاص خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی۔ اس طرح کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کیا، اور جب ابراہیم نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ کیسا جواب دیا؟ تو وہ تو عقل مند تھے۔ دراصل یہ سارا واقعہ جو جواب سب کچھ اللہ کے خاص مدد خانے کا الہی انتظام تھا۔ پھر ننھے پرندے کنکر لے کے آئے اور ابراہیم کے لشکر پر گرائے جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی، اور یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ درخت ہے جس میں چوٹی آسمان تک ہے، یہ شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک وہ گروہ جس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے پھر ایک دوسرے میں شاخوں کا کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کی جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار کر بھگاتا ہے۔ اور اس وقت علماء نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے سے 100 اونٹوں کی قربانی ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ صحت مند اور خوبصورت تھے۔ شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے، اور بت پرست نہ تھے بلکہ خدا کو ماننے والے تھے، یعنی دین ابراہیم پر کامی تھے۔ ان کی شادی قریش کے سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن قسی سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کے رشتے کی بہن تھی، اور ان کے والدہ کا نام براہ بنت عبد العزیز تھا۔
عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کا ذکر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں علم کے حاصل کرنے کے لیے آج کل کے زمانے ذریعے نہیں تھے۔ مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں وغیرہ کم لکھی جاتی تھی۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح پر چیزیں لکھی جاتی ہیں، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا ہے۔ اور وہ لوگ جاہل نہیں ہیں، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں، حسب و نسب کی تو بہت ماہر تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور بتا رہا تھا کہ یہ ساری دنیا سردار نبی اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔